ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ امین اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9 آیت نمبر 274 پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ. انشاءاللہ کچھ اس باغ میں ہماری سورۃ البقرہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور ہم پورا قرآن مجید اسی طرح حرف بہ حرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ مل سکے. چلیے جی سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون یوں پہ اکفا اور ہے. اکفا کہتے ہیں چھپانے کو. کس کو چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے. کیسے چھپا لیا جاتا ہے؟ آپ نے چھپانا کیسے ہے کہ جب آپ نون کی ادائیگی کرتے ہیں تو نون پڑھتے وقت آپ کی جو زبان کا کن ہے وہ اوپر جا کے لگتا ہے. ذرا پڑھیے نون اور آپ کا زبان جو ہے وہ اوپر جا کے لگتی ہے. لیکن جب آپ نے آواز کو چھپانا ہے، جب آپ نے اکفا کرنا ہے تو آپ نے زبان کو اس کے مخرج کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا. یعنی کہ زبان کو اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا جہاں سے نون ادا ہوتا ہے. اپنی زبان کو ہوا میں چھوڑ دیں یا نیچے ہی رکھیں اور آپ کا جو اکفا ہے وہ بہترین ادا ہوگا. یوں یوں یوں. ٹھیک ہے، ناک میں آواز چلے گی خود بخود. یوں فقون. اگلا سوال یہ ہے کہ حروف اکفا کون کون سے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن کہ ہم اکفا کو یاد کیسے کریں. تو حروف اکفا کون کون سے ہیں؟ حروف تہجی میں سے الف اور با کو آپ نکال دیں، اس کے بعد اس کے اندر سے حروف حلقی نکال دیں اور یرملون نکال دیں. حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا جو حلق میں سے نکلتے ہیں. اور یرملون کون کون سے ہیں؟ یا را میم لام واو نون. یرملون 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 جو بولنے میں ہے وہی لکھنے میں، یعنی کہ یا را ملون میم لام واو اور نون یرملون. ٹھیک ہے، تو حلقی بھی نکال دیں، یرملون بھی نکال دیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے اس کو یاد کرنے کا کہ الف اور با کو نکال دیں، تا سے حروف تہجی کو لے کر کاف تک تو حروف تہجی کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اب ان کے اندر سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حروف حلقی نکال دینے ہیں اور را کو نکال دینا ہے. باقی کے سارے حروف کیا ہیں؟ حروف اکفا. تو کیسے؟ تا ثا جیم، ٹھیک ہے، دال ذال زا، سین شین صاد، ضاد طا ظا فا قاف کیف. یہ 15 حروف کیا ہیں؟ حروف اکفا ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اکفا کرنا. تو اب ہم اس کو اکفا کرتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار اچھا یہ واؤ کی ادائیگی جو ہے نا یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں، کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ جو مجھے پیچھے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ واؤ میں مسٹیک کیسے کرتے ہیں. تو واؤ میں مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ جب آپ واؤ پڑھتے ہیں نا تو آپ اوپر والے دانتوں کو اپنے نیچے والے ہونٹوں پہ رکھ لیتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ کار ہے. واؤ پڑھتے ہیں جبکہ واؤ نہیں ہے. ہونٹ آپ کے واؤ پڑھتے وقت بالکل گول ہونے چاہیے، اتنے گول ہونے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے. تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ ون نہاری سرًا وعلانیۃً. تاؤں پہ پہلے ہمارے پاس مثال آئی تھی نون ساکن کی، اب یہاں پر مثال آئی ہے تنوین کی. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف اکفا فا آ گیا ہے تو یہاں پر تن ہوتا ہے لفظ، تو آپ اس کو تن نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے تاں تاں. فلہم اجرہم عند، یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد دال آ گیا، حروف اکفا ہے. عند ربہم، یہاں پر جو آپ کو یہ جیم نظر آ رہا ہے اس کو وقف جائز کہتے ہیں. اس کے پاس آپ کے پاس دونوں آپشنز ہوتی ہیں، آپ چاہیں تو یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، چاہے تو اس کو جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ولا خوف
علیہم ولا هم یحزنون الذین یأکلون الربا، یا پہ جھٹکا دیں گے. میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ حمزہ کے اوپر جب ایسے جزم آ جاتی ہے تو یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. خب تشدید، خب مضبوطی سے، ہوش تشدید مضبوطی سے، الشیطان من المس. اب یہاں پر دیکھیں تو ہے تو تو کا مطلب ہوتا ہے جیسے اردو انگلش میں کوما کی اہمیت ہوتی ہے، ویسے یہاں پر عربی میں تو کی اہمیت ہوتی ہے. تو پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے جب وقف کرنا ہے تو یہ جو سین ہے تشدید پڑھی جائے گی، لیکن جو زیر ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مس. ٹھیک ہے. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. اب یہاں پر دیکھیں میم آ گئی ہے، یہ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے وقف لازم. اٹ مینس یہ فل سٹاپ ہے، یعنی کہ وقف لازم 110%. یہاں پہ رکنا ہی رکنا، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ چاہیں تو رک سکتے ہیں، چاہے تو نہیں. ایسی کوئی آپشن نہیں ہے، یہاں پر آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. اگر آپ یہاں پر نہیں رکیں گے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہاں پر تو یہ وقف کریں گے، با کھڑی زبر، با جو زبر کھڑی زبر ہوتی ہے وہ وقف کی صورت میں بھی پڑھی جاتی ہے. ربا فاما، یہاں پر پھر سے اکفا ہو رہا ہے. کیسے اکفا ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس کیا آیا ہے؟ نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے. فاما جاءہ موعظۃ من ربہ. یہاں پر پھر اکفا ہو رہا ہے. کیسے؟ نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. فانتہا فلہ ما سلف. تو پہ جب آپ وقف کریں گے تو فا کے اوپر جو زبر ہے یہ جزم بن جائے گی، سلف پڑھا جائے گا. اچھا ایک اور طریقہ کار بھی اکفا کے حروف کو یاد کرنے کا. آپ پہلے 3 حروف یاد کر لیں. کون کون سے؟ تا ثا جیم. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی تا ثا جیم آ جائے تو آپ وہاں پہ جو ہے اکفا کریں. پھر اس کے بعد اگلے 3 لفظ یاد کر لیں. دال زال زا. پھر آپ نے ان 6 حروف کو یاد کر لینا ہے. تا ثا جیم دال زال زا، تا ثا جیم دال زال زا. پھر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد سین شین صاد دو تو ظا، سین شین صاد دو تو ظا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فا قاف کیف، فا قاف کیف. آپ کے 15 حروف مکمل ہو گئے. پھر آپ ان 15 حروف کو اپلائی کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پڑھتے ہیں ہم. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ اکفا. نون ساکن کے بعد دال آ گیا. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اب پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اکفا کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے جو ہے نا کوں تم پہ کاف آ رہا ہے. آگے اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو یہاں پر کوں کاف آ گیا تو کوں تم دونوں پہ اکفا ہوگا. كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا، یہاں پہ جھٹکا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِن اکفا، وَإِن نون ساکن کے بعد تا آ گیا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، حروف اقفا کاف، تو اس کی نون ساکن کی آواز کو آپ ناک میں چھپا لیں گے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہاں پر بھی اقفا، تا دو زیر تین، اور یعنی کہ دو زیر کو کیا کہیں گے تنوین، اور تنوین کے بعد فا آ گیا تو یہاں پر ہم اقفا کریں گے. ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پر دیکھیے گا، تو آ گیا، یہاں پر آپ نے وقف کرنا تھا. اب وقف کی صورت میں یہ جو گول تا ہے یہ کیا بن جائے گی، گول ہا بن جائے گی. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے میسرہ، نہ کہ رت، ٹھیک ہے، میسرہ. نون ساکن کے بعد تا آ گیا، یعنی کہ حروف اقفا تا ہے تو یہاں پر اقفا ہوگا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا. پھر سے یہاں پر حروف اقفا تا آ گیا تنوین کے بعد تو یہاں پر ہم اقفا کریں گے. يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. الحمدللہ سبق نمبر 9 ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ دوست باغ میں ہماری جو ہے وہ سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ سے، کیونکہ میں جو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ میں ذرا بہت ایک ایک لفظ کو تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ وہ بڑی پاورفل سی آیات ہیں اور جادو کے لیے بہترین آیات ہیں. تو اس وجہ سے آپ آخری سبق کو کبھی بھی مس مت کیجیے گا. سورہ بقرہ کا آخری سبق، سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو جائے گی تو وہ جادو کے لیے بہترین آیات ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو وہ پڑھنی بھی اچھے طریقے سے آنی چاہیے. تو اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دی تھی. اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.